وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں، اور دوسرے پارے کے آغاز میں خوشخبری ہے، قبلہ بدلا لیڈر بدلے۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ جلدی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، یہ دوسرا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت بنایا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ پھر فرمایا یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لو۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ یہ ان کے رب کی جانب سے واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اور آگے تذکرہ ہے یہودیوں کے کفر و عناد کا، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہودیوں کو تو رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو رب العزت نے ثابت قدمی کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا الحق من ربک، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اس رکوع میں 4 ایسے کام ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، جن کے بارے میں ہم نے دیکھا ڈوز جو ہے 4 ہیں: حق کی گواہی دینا، رسول کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فیضیاب ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہیں لگانا یعنی امید۔ اور جہاں تک ڈونٹس کا تعلق ہے یہ 7 ہیں۔ پہلی چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے وہ بے وقوفی، نادانی اور حماقت ہے۔
دوسری چیز جس سے روکا ہے اعتراضات کرنا، الٹے پاؤں پھر جانا، خواہشات کی پیروی کرنا، ظلم کرنا، حق کو چھپانا، شک میں مبتلا ہونا۔ اس رکوع میں کچھ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کچھ کمٹمنٹس قرآن پڑھتے ہوئے کر لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی عمل کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ پہلی کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر حالت میں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے حق کی گواہی دینی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، خواہش کے پیچھے چلنا ظلم ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پسند کو سوچوں گی، اسی کے مطابق کام کروں گی انشاءاللہ، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ مل کر مشورے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور اس کا موضوع ہے بیت اللہ امت مسلمہ کا امتیاز ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے حکم ہے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تیسری بار قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا خوف رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اس رکوع میں 8 چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم دیا گیا: بھلائیوں میں سبقت لے جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، دوسروں کو وہ باتیں سکھانا جو وہ جانتے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور جن چیزوں سے روکا گیا وہ 5 ہیں: ظلم کرنا، دوسروں میں نقص کی تلاش میں رہنا، اسی طرح سے تیسری چیز جس سے رب العزت نے روکا لوگوں سے ڈرنا، کفران نعمت کرنا اور ناشکری کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ اگر میں اس کی نظر سے گر گئی تو نہ زمین میں کوئی خیرخواہ رہے گا نہ آسمان میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی توجہ رکھنی ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کر کے زبان سے ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ رکوع نمبر 3 ہے اور اس کا ٹاپک ہے صبر اور نماز سے مدد۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شہداء زندہ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو
بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ مومنوں کو آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ مومن کی شان تسلیم و رضا ہے۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مصیبت کے موقع پر سچا مومن سوچتا ہے ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کی رضا پر راضی ہیں، ایک دن ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور ہمارے صبر پر وہ ہمیں بے حساب اجر دے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ صفا اور مروہ پہاڑیوں کا تذکرہ آ گیا کیونکہ وہ بھی صبر کی نشانیاں ہیں۔ شاعر اللہ ہیں، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں واضح کیا اگلی آیت میں کون لوگ ہیں جو دائمی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ کفر کی حالت میں مر جانے والوں کو وعید سنائی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس رکوع میں 7 ایسے کام ہیں جن کا حکم دیا گیا: صبر، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کی تیاری کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنا، شوق سے نیکی کرنا، توبہ اور اصلاح۔ اور جن کاموں سے روکا گیا ڈونٹس کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنی یہ عادت بنانی ہے کہ جب کوئی مشکل پڑے تو زبان سے بے صبری کے کلمات نہیں نکالنے، انشاءاللہ دل کو بے چینی سے بچانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، خوب سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہوں، تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا۔ مصیبت میں یہ دعا کرنی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ بے صبری کا عملی مظاہرہ کرنے سے خود کو بچانا ہے، صبر کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اور نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے،
اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمایا اور ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں، قیامت کے دن دیوی دیوتا اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ دو باتیں ہیں جن کا حکم دیا گیا، عقل سے کام لینا اور اللہ تعالیٰ سے شدید محبت، اور تین چیزوں سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، ظلم اور اظہار بیزاری۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کا آغاز کرنے کے لیے انشاءاللہ زبان پر بار بار لانا ہے۔ کرنے والے کام کیا ہیں؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے یا موبائل اٹھاتے ہوئے اور ملتے ہوئے السلام علیکم، ہر کام کے اختتام پر، نعمت ملنے پر، کسی کی تعریف کرنے پر الحمدللہ، تکلیف پہنچنے پر، مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کسی سے کوئی تحفہ، کوئی بات، کوئی اچھی نصیحت کرے، محاسبہ یا تنقید کرے تو جزاک اللہ یا جزاک اللہ، اپنے گناہ یا عذاب کے ذکر پر استغفر اللہ، کسی کی خوشی کی خبر ملی ہے بارک اللہ، کسی بیمار کی عیادت کے وقت لا باس طہور انشاءاللہ، کسی خوبصورت چیز یا کسی میں خوبی دیکھ کر ماشاء اللہ سبحان اللہ، کسی کام کو شروع کرنے کی نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ، کسی مشکل کام پر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مومنوں رکوع نمبر 5 ہے جس میں حلال و حرام کے احکامات ہیں۔ حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں؟ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں کیا ہیں؟ اس آیت میں، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانے والوں پر وعید ہے۔
یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کے خریدار بن گئے تھے۔ رب العزت نے فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ اس رکوع کے ڈوز کیا ہیں؟ 3 ہیں: حلال کھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا یعنی اس کی عبادت کرنا۔ 16 چیزیں ہیں جن سے روکا گیا: شیطان کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہنا جن کے متعلق علم نہیں، بے حیائی، عقل سے کام نہ لینا، باپ دادا کے طریقوں کی پیروی کرنا، ہدایت یافتہ نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنا، بغاوت یعنی قانون شکنی کا ارادہ کرنا، زیادتی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیاوی فائدوں کے بھینٹ چڑھانا، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، مغفرت کے بدلے عذاب مول لینا، کتاب میں اختلافات کرنا، جھگڑوں میں حق سے دور نکل جانا، حق بات سننے کے لیے بہرا بن جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑنا ہے، اور یہ طریقے کیا ہیں؟ برائی اور بے حیائی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تحت آنے والے عام رسوم و رواج، توہم پرستی، جاہلانہ رسومات، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کام کرنا ہے۔ آج کھانے پینے کی ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے یہ لقمہ حلال ہے یا حرام۔ حلال ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کھانے سے ملنے والی قوت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 6 ہے حقیقی نیکی کیا ہے۔ نیکی کے کانسیپٹ کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، ہر دور کے لوگ اس بارے میں کنفیوژنز میں مبتلا رہے۔ رب العزت نے فرمایا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی متقی ہیں۔ پھر قصاص کا حکم ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے، اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں، قصاص بدلہ لینے کو کہتے ہیں، بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہے، یہ وراثت سے پہلے کا حکم ہے۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اور جان بوجھ کر وصیت بدلنے کا گناہ اسی پر ہے جو بدلے گا۔ فرمایا پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وصیت بدلی نہیں جا سکتی، کیا کسی نے کسی کا حق مارا ہو تو ایسے میں بھی وصیت بدلی نہیں جا سکتی؟
اصلاح کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس رکوع میں 20 کام ہیں جن کا حکم دیا گیا، جن میں سے پہلا کام اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پہ مال خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، سائلوں پر، غلاموں کی آزادی میں، اقامت صلاۃ ہے، ادائیگی زکوٰۃ ہے، ایفاء عہد، صبر، صدق، تقوی، وصیت کرنا، عقل سے کام لینا اور اصلاح کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا، سن کر بات بدل دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال ضرورت مندوں کو دینا ہے، انسانوں کو ان کی مصیبتوں سے نکالنا ہے۔ آج ضرور کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے، انشاءاللہ مدد کرنے کا آغاز گھر والوں سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 7 ہے اور اس میں روزے کے احکامات ہیں۔ اس کے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ روزے فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آئیے دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ روزے اور رمضان کے احکامات کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی بات کی ہے۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دعائیں سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ پھر رمضان کی راتوں کے بارے میں فرمایا، تمہارے لیے روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، پھر اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ آخری تذکرہ مال کے بارے میں ہے۔ رشوت اور گناہ حرام ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس رکوع میں
5 چیزیں جن کا حکم دیا گیا: تقوی، شکر، دعا، شوق سے نیکی کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار اور اعتراف. اور 2 چیزیں ہیں جن سے روکا گیا: خیانت اور لوگوں کے مال ظالمانہ طریقے سے کھانا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنے کی کوشش کروں گی. 3 ایسے کاموں کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان سے رکنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 8 ہے نیکی کے بڑے کام. نئے چاند کے بارے میں سوال و جواب سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے. وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے حج اور وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، کیونکہ اہل مکہ حج کے دنوں میں اپنے گھروں کی دیواریں پھلانگ کے اندر آیا کرتے تھے، دروازے سے نہیں جاتے تھے. بلکہ نیکی اسی کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور قتال کا حکم ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کے لیے ایسی ہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اسلامی جہاد جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اگر وہ شروع ہو جائے تو کب تک جاری رہے گا؟ رب العزت نے فرمایا اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. حرام مہینوں میں جنگ کے بارے میں احکامات ہیں. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے. چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور آگے حکم ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے. پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ ذبح کرے. پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ. یہ پورے 10 ہیں. یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اس رکوع میں 5 کام ہیں جن کا حکم دیا گیا: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، زیادتی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور احسان. اور ایک کام ہے جس سے روکا گیا: زیادتی کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: آج یہ سوچنا ہے اور آئندہ سوچتے رہنا ہے میرے پاس جو کچھ ہے، مال، وقت، صلاحیتیں، تعلقات، اگر میں نے اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے جو کچھ ہے، مال، نعمتیں، قوتیں، صلاحیتیں، محبتیں، وہ سب کچھ کیوں کر میرے حوالے کر دے گا. رکوع نمبر 9 ہے حج کے احکامات اور اسلام میں پورے داخلے کا حکم ہے. اس کی پہلی بات ہے الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا. اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا. اور اپنے ساتھ
زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور عقل والو مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور سفر حج میں تجارت کی جا سکتی ہے، فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حج کے اعمال پورے کرنے کے بعد ذکر اور دعا کا حکم ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو شخص یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ منافق جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ تو اس کی عزت، جسٹ امیجن کیسا نقشہ کھینچا ہے، جیسے عزت کا کوئی وجود ہو، اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، اس کی عزت اسے رب کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یہاں جو پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قیامت سے پہلے ایمان لانے کی دعوت ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اس رکوع میں جن کاموں کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں کرنا، تقوی کی روش اختیار کرنا، رضائے الہی کی طلب میں جان کھپا دینا، مصلحتوں اور تحفظات کا خیال نہ رکھنا، اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا، اور جس چیز سے روکا گیا وہ زیادتی کرنا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: حق کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، نصیحت کو اپنی ذات اور اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھنا، برا نہیں منانا، اچھا محسوس کرنا ہے، نصیحت کرنے والے کو اپنا مخلص سمجھنا ہے، شیطان کی نہیں ماننی، اس کے وسوسوں سے نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ مجھے پورے کا پورا اسلام میں داخل کر دے، جھجک، رکاوٹ اور نفسیاتی الجھنوں کو دور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 10 ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا جنت کا راستہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً
اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجی۔ فرمایا لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ آپس میں ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق میں سے ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ پھر سوال ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ آگے سوال ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہاں کہاں مال خرچ کریں؟ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں۔ آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ قتال کے 7 چیزیں جن کا حکم دیا گیا: تقوی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں والدین پر، رشتہ داروں، یتیموں، مسافروں پر خرچ کرنا، بشارت دینا اور برے انجام سے ڈرانا۔ اور جہاں تک ڈونٹس کا تعلق ہے، کفر، حق میں اختلاف کرنا، ایمان والوں کا مذاق اڑانا اور آپس میں زیادتی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آج ہر اچھا کام کرتے ہوئے محسوس کرنا ہے کہ یہ مجھے جنت لے کر جائے گا انشاءاللہ، اور آئندہ اس کو اپنی روٹین بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 11 ہے، اس میں احکامات اسلام ہے، اور مین پوائنٹ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، یعنی جو دین قبول کرنے کے بعد دین کے احکامات سے نکل جائے، ان احکامات پر عمل کرنا نہ چاہے، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ شراب اور جوئے کا پہلا حکم ہے، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے،
اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اور آگے تذکرہ ہے یتیموں کے مال کی اصلاح اور حفاظت کا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ میں لا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور مشرکوں سے نکاح کا حکم ہے، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے۔ اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس رکوع میں کرنے والے 8 کام بتائے گئے: ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، اصلاح کرنا، نصیحت حاصل کرنا اور سبق لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے یتیموں پر شفقت اور مہربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 میں خاندانی زندگی کے احکامات ہیں، اور اس کے پہلے حیض کے احکامات ہیں، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے جو اگلی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق کو خدا خوفی اور ثواب کی امید کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ہمانگی ضروری نہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان، ہر جوڑے کے درمیان ہو جائے۔ اگر ہمانگی نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا راستہ کھولا ہے۔ فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس رکوع میں 4 چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا: توبہ کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، طہارت اور تقوی، اور قسمیں کھانے سے روکا گیا۔
کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، عورت ہونے کے ناطے ہر حیثیت میں اپنے حقوق و فرائض کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے، ہر حیثیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، اس میں طلاق کے مسائل ہیں۔ رجعی طلاق 2 بار ہے، الطلاق مرتان، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت خلا کے فدیے میں دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور حلالہ کا حکم ہے، پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آگے ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، نعمت عظمیٰ کو یاد کرو، یہی ڈوز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے جو کتاب اور حکمت میں سے تم پر نازل کیا اس کا احترام کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ 2 چیزیں ہیں جو اس رکوع میں خاص ہدایات ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھنا ہے اور طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، اور جن چیزوں سے روکا اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے نظام حیات سے یعنی اسلام سے دل سے محبت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر قانون کے لیے دل میں محبت سے گنجائش پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14 ہے، خاندانی نظام کی اصلاح کے احکامات ہیں۔ رجعی طلاق کے بعد سابقہ شوہر بیوی کے نکاح میں رکاوٹ نہ بننے کا حکم ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رضاعت کے احکامات ہیں، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، اور باپ کے ذمے ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو تم ان کو پورا ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا عدت وفات کے بارے میں، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں اس پر کوئی گناہ نہیں،
اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ عدت کے دوران عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنے کا حکم ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں یاد کرو گے، لیکن تم ان میں سے کسی سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو، مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہذا تم اس سے ڈر جاؤ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ رکوع نمبر 14 میں 4 چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا: اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانا، معروف طریقے سے بات کرنا، پاکیزگی اور شائستگی، اور 3 چیزیں جس سے روکا گیا: خفیہ عہد و پیمان کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا اور دکھ دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ آج 5 دفعہ یہ الفاظ تنہائی میں اپنے آپ سے کہنے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میرے لیے اور سب کے لیے بہتر ہے، اور آئندہ یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے احکامات اور صلاۃ کا تذکرہ۔ اس میں مین پوائنٹس ہیں: مہر، بیوہ عورت کی عدت 1 سال، یہ ابتدائی حکم تھا، اور نمازوں کی نگہداشت۔ پہلے مہر کے احکامات ہیں: تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ ہو، اور ان کو کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور مہر کون معاف کر سکتا ہے؟ اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے حکم ہے نماز کی حفاظت کرو۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ عدت وفات کا پہلا حکم ہے جسے منسوخ کر دیا گیا، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ متع طلاق واجب ہے، اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی پر لازم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس رکوع میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں احسان ہے، نرمی سے کام لینا، تقوی، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولنا، اللہ تعالیٰ کی طرف دلی جھکاؤ کے ساتھ فرما برداری کرنا، نمازوں کے نگہداشت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، وصیت کرنا اور عقل سے کام لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اپنی نمازوں کی نگہداشت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس مقصد کے لیے اصلاح کے 7 رنگ سے نماز کی درستگی کے لیے مدد لی جا سکتی ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے تاریخ بنی اسرائیل میں عبرت ہے۔ مین پوائنٹس 3 ہیں: نمبر 1 خروج بنی اسرائیل، نمبر 2 بنی اسرائیل کا جہاد کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ، نمبر 3 حق کی گواہی۔ اس میں خاص بات ہے تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ خروج بنی اسرائیل ہے، موت سے بچنے کے لیے یہ لوگ گھروں سے نکلے تھے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بنی اسرائیل نے جہاد کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اسی کا تذکرہ ہے کہ آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں۔ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تم قتال نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کیا تھا اور انہوں نے اعتراضات کیے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مالی کشش بھی نہیں دی گئی۔ ہر دور کے لوگوں میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ حکومت کا حق مالدار طبقے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ کنفیوژن موجود تھی۔ نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت کی علامت بھی بتا دی، تابوت سکینہ واپس مل جائے گا۔ یہ ان کے لیے ان کی بہت بڑی تمنا تھی۔ رب العزت نے فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ رکوع میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا جہاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، اور جن سے روکا گیا ناشکری کرنا، ظلم کرنا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ آج ضرور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کیا چیز قرض حسنہ کے طور پر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، زندگی کی ہر نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کے لیے قرض مانگا ہے تو میں نے قرض حسنہ دینا ہے۔ آج دن میں 5 مرتبہ خود کو میسج دینا ہے، اونچی اونچی بول کر میری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین ہے، یہ ہمارا بیلیف ہے، اور جتنا زیادہ آپ اسے دہرائیں گے، خود کو میسج دیں گے، دوسروں کو دیں گے، اتنا ہی زیادہ یقین بڑھے گا۔ رات اور صبح کے اوقات میں دعائیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو ریئلائز کروانا ہے کہ میری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا واپس بلا لے گا، جب تک چاہے گا وہ زندہ رکھے گا۔ اور آخری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فساد کو دور کرنے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں اس میں، بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو یقین رکھتے تھے
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ داؤد علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جتنا اس نے چاہا اسے علم عطا فرمایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ آخری آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی: صبر کرنا، دعائیں کرنا، ماضی کے واقعات سے سبق لینا اور ثابت قدمی اختیار کرنا۔ 3 چیزوں سے روکا گیا: آزمائش میں ناکام ہونا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اجتماعی کاموں میں سستی کا مظاہرہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: حق اور باطل کی وہ جنگ جو آج گھر گھر میں جاری ہے، اس میں نے خاموش تماشائی نہیں بننا، اور آج سے میں نے باقاعدہ اسلام اور غیر اسلام کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دینا۔ جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہو کر رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی رہنمائی کی طرف زندگی بھر بلاتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ دوسرا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوتاہی کمی سے درگزر فرمائے اور ہم سے اسے قبول فرما لیں، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا الہی ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اے پاک پروردگار ہماری خطاؤں، کوتاہیوں، لغزشوں کو معاف کر دیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے برکتوں والا رمضان نصیب فرمائیے۔ الہی رمضان کی ہر نیکی کو نصیب فرما دیجئے۔ الہی اس قرآن کا علم ہمیں نصیب فرما دیجئے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور الہی انہیں اپنے دین کے راستے میں قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی اس قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما لیجئے، اور الہی جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائیے۔ الہی جن لوگوں نے دعا کرنے کا کہا اے پاک پروردگار جن کے گھر والوں میں سے
بہن بھائیوں میں سے، والدین میں سے، اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی کوئی عارضہ لاحق ہے، کسی قسم کی بیماری ہے، الہی شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تو شفائے کاملہ نصیب فرما دے الہی، تو شفائے کاملہ نصیب فرما دے الہی، تو ہر شر سے بچا لے الہی، ہر تکلیف سے بچا لے الہی، آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، ہم سب کو ایمان والی موت نصیب کرنا الہی، ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ